بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل اور گائے کا معجزہ۔ چند دن گزرے، ایک روز الیاب بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دیہاتی اس کے پاس سے گزرا اور الیاب سے کہنے لگا، بنی اسرائیل کی ایک جماعت اس وقت بڑی حسرت اور اشتیاق میں ہے کہ اسے تمہاری گائے جیسی گائے مل جائے۔ میں نے ان کو تمہارا پتہ بتا دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم اپنی گائے کی قیمت اگر بہت بڑھا بھی دو گے تو وہ تمہیں تمہاری منہ مانگی قیمت ضرور دیں گے۔ اگر تم یہ مطالبہ بھی کرو گے کہ مجھے اس گائے کی کھال جتنا بھرا سونا عوض میں دو تو اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگ آئے اور الیاب سے کہنے لگے، ہم اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے آئے ہیں، آپ اپنی یہ گائے ہمارے ہاتھ بیچ دیں اور اس کی قیمت میں اضافہ نہ کریں۔ الیاب نے کہا کہ اگر یہ گائے اللہ کے نبی موسیٰ نے لینی ہے تو پھر قیمت کی کوئی ضرورت نہیں، بغیر کسی قیمت کے لے جاؤ۔ بنی اسرائیل کی قوم کہنے لگی، قوم اسرائیل تنگ دست ہے، جنگل و صحرا نے ان کی کمر توڑ دی ہے، اس لیے جو مال ہمارے پاس ہے آپ اسے قبول کر لیجئے، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دیں گے۔ الیاب نے کہا، اسرائیل کی قوم تنگ دست نہیں ہے، وہ تو غیر اللہ کی پوجا پاٹ کے لیے سونے کا ایک بچھڑا تیار کر چکی ہے، اس لیے ان کے لیے میری طرف سے زیادہ دینار بھی بار خاطر نہیں ہوگا۔ الیاب نے اپنی والدہ سے اللہ کے نبی موسیٰ سے ملاقات کے لیے اور ان سے گائے کی قیمت کا فیصلہ کروانے کے لیے اجازت چاہی اور اپنی والدہ سے کہا کہ میں زیادہ عرصہ غائب نہیں رہوں گا، بہت جلدی واپس آ جاؤں گا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب سنا کہ وہ گائے مل گئی ہے تو وہ ایک جگہ جمع ہونے لگے اور دوڑتے ہوئے آنے لگے اور یہ کہہ رہے تھے کہ گائے مل گئی، گائے مل گئی۔ ناداب نے جب یہ بات سنی اور اس کے پاس بھی خبریں پہنچی تو اس کی زبان بند ہو گئی اور چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ پر جانے کی کوشش کی جہاں لوگ دور دوڑ کر پہنچ رہے تھے۔ جب ناداب اپنے ہمراہیوں کے ہمراہ فیصلے کے وسیع میدان میں پہنچا تو دیکھا کہ سارا میدان لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے اور دیکھا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ گائے کھڑی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ گائے کا مالک الیاب اس نیک آدمی عازر کا بیٹا ہے تو اس کو چومنے لگے اور تھپکی دینے لگے اور فرمایا، اللہ کا شکر ہے اب تم نوجوان ہو گئے ہو، جب تم چھوٹے تھے اس وقت میرا تیرے پاس سے گزر ہوا تھا، میں نے تیرے سر پر ہاتھ بھی پھیرا تھا اور تیرے لیے خیر کی دعا بھی کی تھی۔ قریب بھی وہ منسی بن الشیع بھی کھڑا تھا جو شمعون مقتول کے پاس اس کے بھتیجے ناداب سے اس کی بیٹی رفقہ کی شادی کا پیام لے کر آیا تھا۔ اس منسی کو شمعون کی الیاب بن عازر سے اپنی بیٹی کی شادی کی خواہش اور دلچسپی یاد آئی، چنانچہ وہ الیاب کے قریب ہوا اور اس کو خوش آمدید کہا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے کان میں کچھ باتیں کرنے لگا جو کوئی دوسرا شخص نہ سن سکا، پھر سب کو چھوڑ کر رفقہ کے گھر چلا گیا تاکہ اس کو یہ بتائے کہ گائے کا مالک وہی نوجوان الیاب ہے جو اس وقت اپنی گائے کے پاس ہے۔ اس طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو وہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، چنانچہ اس قوم نے گائے ذبح کر دی۔ جب اپنے کام سے فارغ ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اب اس کا ایک ایک عضو کاٹو، چنانچہ انہوں نے گائے کا ایک ایک عضو کاٹا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، الیاب یہ عضو اٹھائے کیونکہ وہ غریب ہے اگرچہ وہ اسرائیلی ہے، چنانچہ الیاب نے گائے کا وہ عضو اٹھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مقتول شمعون کی قبر پر چلو، چنانچہ سارے لوگ باہم مزاحمت کرتے ہوئے شدید ازدحام اور بھاری تعداد میں اس قبر پر پہنچے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کا اس سارے قصہ سے مقصد کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قبر کھولو اور مقتول کا جسم باہر نکالو۔ پھر آواز دی، اے الیاب، تمہارے ہاتھ میں گائے کا جو عضو ہے وہ اس مقتول کو لگا دو۔ وہ منظر بڑا تعجب انگیز اور حیرت ناک تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ مقتول شمعون دوبارہ زندہ ہوا اور ٹھیک انسانی صورت میں لوگوں میں آ کر کھڑا ہو گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے شمعون، ہم تجھ سے اللہ تعالیٰ کے نام کے توسط سے پوچھتے ہیں جس نے تجھے دوبارہ زندگی دی ہے کہ تم ہمیں اپنے قاتل کا نام بتاؤ۔ شمعون نے کہا، جس نے مجھے قتل کیا ہے وہ ناداب بن سوغر ہے۔ ابھی لوگ اس معجزہ کے ظہور پر حواس باختہ تھے کہ شمعون پر دوبارہ موت طاری ہو گئی۔ اب سارا مجمع غضبناک ہو گیا اور ناداب سے از خود بدلہ لینے کے لیے اور اسے مار ڈالنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قصاص اللہ کا حکم ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس پر حد قتل جاری کریں تاکہ اس کو اپنے کیے کی سزا مل سکے۔ لوگوں نے عجیب منظر دیکھا۔ لوگوں نے کہا کہ الیاب اپنی دلہن رفقہ کو اپنے والد کے گھر لے جا رہا ہے، اور دوسری طرف ناداب کو دیکھا کہ وہ اپنے نصیب پر
مندوب یعنی کہ رو رہا ہے اور موت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یہ ہے اس مقتول کا معجزہ جس کو اللہ نے دوبارہ زندگی عطا کی اور اس نے اپنے قاتل کے خلاف خود گواہی دی۔ اللہ عز و جل اس معجزہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اس لیے ہم نے حکم دیا کہ اس کو اس کے کسی ٹکڑے سے چھوا دو، اور اس طرح اللہ تعالیٰ قیامت میں مردہ کو زندہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نظائر قدرت کو دکھلاتے ہیں اسی توقع پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو۔ سبحان اللہ۔